بات ہے مجھے نبی کی بات یاد آ رہی ہے، اگر اجازت ہو تو بول دوں۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جا رہے تھے، کہاں جا رہے تھے؟ اللہ سے کلام کرنے، اللہ سے باتیں کرنے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی مقدس جا رہے تھے، پہاڑی کے نیچے ایک مجذوب بیٹھا تھا اور بیٹھا ہوا باتیں کر رہا، اے اللہ تو میری گود میں آ کر کے بیٹھ جا، میں تیرے سرما لگاؤں گا، میں تیرے بال کاڑوں گا، میں تیری مانگ نکالوں گا، میں تجھے چوموں گا، تو میری گود میں آ کے بیٹھنا۔ اگر ظاہری طور پہ آدمی کہہ دے تو کفریہ باتیں، سمجھ میں کفریہ باتیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو جلال آیا کہ یہ کون ہے جو ایسے کہہ رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے ایک تماچا مار دیا، بولے اللہ گود میں آ کے نہیں بیٹھتا، تو اللہ کے بال کاڑے گا اللہ اس سے پاک ہے، اللہ کے سرما لگائے گا اللہ آنکھ سے پاک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے تماچا مار کے اور پہاڑ پہ کو جب گئے، موسیٰ علیہ السلام کلام کرنے گئے، اللہ نے ان سے کلام نہیں کیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام بولے، آواز آ رہی ہے نا؟ ہاں ٹھیک ہے، بس ایسے ہی۔ موسیٰ علیہ السلام بولے مولا کیا ہوا، پروردگار کیا ہوا؟ کہا میرا ایک بندہ بیٹھا تھا، تو نے اس کے تماچا کیوں مارا؟ کہا مولا ایسے ایسے کہہ رہا تھا، پروردگار ایسے ایسے کہہ رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا سن لے، وہ میرے عشق میں گم تھا، پاگل تھا، تم تو پاگل نہیں ہوش میں تھے۔ وہ میرا بندہ وہ ہے، اگر مجھ سے یہ ضد کر لے کہ مولا یہ پہاڑ یہاں سے ہٹانا ہے تو موسیٰ میں ان کی بات نہیں ٹالوں گا، موسیٰ میں اس کی بات نہیں ٹالوں گا۔ کیا بات؟ یہ ہو گیا مجذوب، اور جو مجذوب اور جو سالک ان دونوں کو حامل ہو اس کو کیا بولتے؟ قلندر۔ لگے بیٹھنے لگے، اب دوسرا اگر کوئی اس کو مارنے لگے تو مالک کو بڑا برا لگتا ہے۔ ایسے ہی یہ حافظ اللہ مراد حسن صاحب قبلہ یا اور جو بھی زائرین ہیں یا یہاں پر صوفیہ اعظام ہے، یہ اللہ والوں کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، ایک مرتبہ نظر کرم نہیں، دوسری مرتبہ نہیں، تیسری مرتبہ نہیں، بار بار جب آتا چلا جاتا ہے بندہ تو ایک نہ ایک دن تو نظر کرم ہوتی ہے۔ تو جس دن اللہ والے کی نظر کرم ہو جائے، 50 سال کی زندگی ایک طرف اور یہ ایک لمحے کی زندگی ایک طرف، واہ 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 واہ، زندہ باد۔ ایک لمحے کی زندگی ایک طرف۔ آپ نے قرآن میں یہ پڑھا ہوگا، حضرت سلیمان والا واقعہ پڑھا ہوگا، ذرا توجہ غور کرنا، ہدہد والا واقعہ پڑھا ہوگا۔ مجھے واقعہ سنانا مقصد نہیں، جو جز نکالنا ہے وہ ذرا سنو۔ اللہ اللہ جب آپ نے سنا ہوگا کہ ہدہد نے خبر دی تھی کہ ملک سبا میں ایک بلقیس نام کی عورت رہتی ہے، اس کا تخت ایسا ایسا ہے۔ تو حضرت سلیمان نے یہی کہا تھا، تمام کو جمع کیا، قال عفریت من الجن، قرآن میں آتا حضرت سلیمان نے کہا بولو کون ہے جو اس تخت کو میرے پاس حاضر کرے گا؟ تو ایک عفریت جن کہنے لگا حضور مجھے اجازت دے دیں، میں اس تخت کو لے کر کے آؤں گا۔ کہا کتنی دیر میں لے کر کے آؤ گے؟ قرآن اٹھا کر کے دیکھنا، کتنی دیر میں لے کر کے آؤ گے؟ تو اس جن نے کہا تھا تقوم من مقامک، آپ کی محفل برخاست نہیں ہوگی مگر میں تخت لے کر کے آ جاؤں گا۔ حضرت سلیمان نے کہا کیا کوئی اور طاقتور ہے؟ کیا کوئی اور اس سے جلدی لا سکتا ہے؟ تو جنات میں سب سے زیادہ طاقتور وہی تھا، مگر اب ایک اللہ کا ولی کھڑا ہو جاتا ہے، ایک اللہ والا آ جاتا ہے،
اللہ اللہ قرآن میں آتا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب. اب اللہ والا جاتا ہے, اللہ کا ولی کھڑا ہوتا ہے جن کا نام آصف بن برخیہ کا حضور میں لے کر کے آؤں گا. وہاں جنات رہ گئے بڑے بڑے طاقتور جو پہاڑوں کو اٹھانے کی طاقت رکھتے تھے رہ گئے, مگر اللہ والا کہنے لگا میں لے کر کے آؤں گا. کہا کتنی دیر میں؟ قرآن کے الفاظ گھر جا کر کے دیکھ لینا آتا ہے یرتد طرفک, آپ اپنی آنکھ کا پلک نہیں جھپک پائیں گے, میں حاضر کر دوں گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان سرکار مدینہ, فیضان مستان میاں حضور, نعرہ حیدری. اب جب یہ واقعہ ایک انگریز نے قرآن شریف پڑھا, اچھا ایک اللہ والے نے یہ علم حاصل کیا, وہ بھی ایمان لے آیا, کلمہ پڑھ لیا. کلمہ پڑھنے کے بعد اب وہ لوگوں کے ساتھ گھومنے لگا, مجھے بھی وہی علم حاصل کرنا ہے. کہا مدرسے چلو, مجھے بھی وہی علم حاصل کرنا. قرآن شریف پڑھ لیا, ایک جماعت اسے لے کر کے گھومتی رہی, مگر وہ جماعت وہ تھی جو اللہ والوں سے دل میں کجی رکھتی تھی, تھوڑی نفرت رکھتی تھی. پیارے ان کو اللہ نے چنا ہے, کسی ہم نے آپ نے نہیں چنا. ذرا غور کرو, سالوں سال لے کر کے گھومتی رہی وہ جماعت, مگر وہ انگریز یہی کہتا تھا مجھے یہ علم کب ملے گا. کہا چلو مل جائے گا. ٹالتے رہے. کچھ دنوں کے بعد پاک پٹن بابا فرید الدین گنج شکر علیہ الرحمہ کے آستانے کے قریب سے گزر ہو گیا. واہ 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 واہ, بہت خوب صحیح صحیح. کہاں سے گزر ہوا؟ ارے تم ان لوگوں کو معمولی سمجھ رہے ہو, ان لوگوں کو معمولی سمجھ رہے ہو. اگر ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر دیں تو بارشیں انہی کی دعا سے ہوتی ہیں. کیا بات ہے, واہ 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 واہ, زندہ باد. اب اس نے کہا صاحب یہ لوگ ہرے ہرے کپڑے یا پھول ڈالے ہوئے اپنے انداز میں, جیسے خانقاہ کا انداز ہوتا, اس انداز میں لوگ آ رہے جا رہے. کہا یہ کون ہے؟ کہا یہاں مت جائیو, یہاں مت جائیو, یہاں گڑبڑ ہے گڑ. اس نے سے یار یہ بھی مسلمان لگ رہا ہے. وہ بھی اس نے ہاتھ چھڑایا, اندر چلا گیا. او آستانے پر حاضر ہونے والوں سنو, وہ جیسے ہی اندر گیا ایک جھاڑو مارنے والے فقیر نے روک لیا. اللہ اللہ, کس نے روکا بولو؟ جھاڑو مارنے والے, صفائی جو کرتا تھا بابا کے, روک لیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہا نئے مہمان لگ رہے ہو؟ کہا جی نیا ہوں. کہا بابا کے لگ رہے ہو؟ اور جیسے ہی نظر ڈالی اس نے اوپر سے لے کر کے نیچے تک نظر ڈالی. تم اگر دیکھتے ہو تو تمہاری یہ آنکھیں کام کرتی ہیں, مگر اللہ والے کی جب دل کی آنکھیں کھلتی ہیں تو ان کے سامنے نہ دیوار ہوتی ہے نہ کوئی پردہ ہوتا ہے. واہ واہ واہ, زندہ باد. اس نے دیکھ لیا کئی سال سے گھوم رہا ہے. کہا بابا کے مہمان ہو. اس نے کہا کیا چاہیے, ٹھنڈا یا گرم ہو؟ انگلینڈ کا انگریز تھا. اس نے کہا چائے چاہیے. گھومتے گھومتے تھک گیا. چائے چاہیے. جیسے اتنا کا چائے چاہیے, بابا کے دربار میں جھاڑو مارنے والا فقیر تھا. لوگ اس کو مفتی نہیں کہتے تھے, علامہ نہیں کہتے تھے, خالی جھاڑو مارنے والا فقیر تھا. جیسے ہی اس نے کہا کہ مجھے چائے چاہیے, اس اللہ والے نے ہاتھ ایسے کیا, چائے کا کپ آ گیا. اور وہ بھی پاکستان
کا کب نہیں تھا، بلکہ جہاں انگلینڈ میں یہ رہا کرتا تھا، جس رسوئی میں جس کپ میں یہ چائے پیا کرتا تھا، اسی کا کپ سامنے آ گیا۔ واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد۔ اس نے کہا کہ میں سالوں سے گھوم رہا تھا، جس علم کے چکر میں اسے تو جھاڑو مارنے سے ہی حاصل ہو گیا۔ کہا بابا یہ تو بتا دو کہ یہ حاصل کہاں سے ہوا، کون سی کتاب پڑھی؟ کہا یہ کوئی کتاب نہیں پڑھی، بس جھاڑو مارتا گیا مارتا گیا مارتا گیا، کسی دن بابا کی نظر کرم پڑ گئی۔ کہنے لگا وہاں میں سالوں سال گھومتا رہا، ارے جس علم کے لیے تو گھوم رہا ہے وہ اللہ والوں کی چوکھٹ سے ملا کرتا ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آجا سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پیچھے والوں آپ کی بھی سمجھ میں آ رہی؟ یہ تو میں نے بات کی ان کی،